آج ہمارے خاص مہمان ہیں پروفیسر انیس الرحمان صاحب، جو کہ جانے مانے رائٹر ہیں اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کے آپ سابق پروفیسر بھی رہ چکے ہیں. آپ سینئر ایڈوائزر رہ چکے ہیں ریختہ فاؤنڈیشن کے، اور آپ نے 1 درجن سے بھی زیادہ کتابیں لکھی ہیں. آپ جو ہے پوسٹ کلونیل لٹریچر، کمپیریٹیو اور ٹرانسلیشن سٹڈیز میں آپ کا زیادہ تر کام رہا ہے. یونیورسٹی آف البرٹا میں آپ شاستری فیلو رہ چکے ہیں، اور یونیورسٹی آف پرڈو یونائٹڈ اسٹیٹس میں آپ وزٹنگ اسکالر بھی ہیں. 100 سے بھی زیادہ لیکچرز آپ نے ہندوستان میں اور باہر انٹرنیشنلی بھی آپ نے دیا ہے. حال میں آپ کی کتاب چھپی ہے دی ایسینشل غالب، اس کو ہارپر کالنز نے چھاپا ہے، اور یہ کتاب جو ہے اب نمبر 1 بیسٹ سیلر، وہ ابھی آپ امیزون میں جائیے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں. اور ایک اور ان کا اور میرا کنیکشن ان کے ساتھ اس لیے بھی بنتا ہے کہ آپ ہمارے اردو کے استاد بھی رہ چکے ہیں، اور ہم آپ ہی سے سیکھا ہے جو بھی سیکھا ہے، اور آج آپ ہمیں بتائیں گے کہ ہم نے اس زبان کو کتنا اچھا سمجھا اور سیکھا. آئیے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروفیسر انیس الرحمان صاحب، آداب، بہت جی شکریہ آپ نے جناب، ہمیں وقت دیا. آداب آداب. جی جی شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے استاد کہا، حالانکہ میں اس لائق نہیں تھا، لیکن بہت بہت شکریہ کہ آپ سے آج ملاقات ہو رہی ہے، اگرچہ ریڈیو کی وائس سے. جی اور آپ کو بلانے کا شرف حاصل ہوا ہے ہمیں، تو اس کے لیے بھی ہم شکر گزار آپ کے بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی قسمت بہت پر بھی. شکریہ آپ کا. جی تو بہت شکریہ آپ کا. جی تو جی 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 آپ کو سر اور آپ کے کام کو سالوں سے جانتا ہوں، فالو بھی کیا ہے، اور رہنمائی بھی لی جی ہے جی اس سے الگ الگ موقعوں پر. میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کیونکہ دی ایسینشل غالب، مرزا غالب پر دوبارہ سے اب لوگ اٹینشن ان کو دے رہے ہیں. عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جی جو اتنے مہان شہرا رہے ہیں ان کی ذاتی زندگیاں بہت اچھی نہیں رہی، غربت کا ایک دور دیکھا، اور آخر تک شاید اسی دور میں وہ رہے، لیکن خوشحالی بھی جی ہاں دیکھی، دلی کو برباد ہوتے ہوئے بھی دیکھا. ان کے اشعار میں، جی ہاں. ان کی لکھائی میں اس کا کس طرح سے اثر پڑا ان الگ الگ فیزز کا؟ بہت اچھا سوال پوچھا آپ نے منی صاحب. میں بتاؤں، غالب کی زندگی جو ہے اور غالب کا کلام جو ہے، اور خاص طور پہ انہوں نے جو خط لکھے ہیں وہ ہندی میں جو شامل ہیں اور اردو معلیٰ میں جو شامل ہیں، جی اور اس کے علاوہ جو ان کا ایک دستمبو ہے جو 1857 کی ڈائری ہے، جی یہ سب پڑھنے کے لائق ہے، اس لحاظ سے کہ بہت خوبصورت لفظ ہے ایک مارمک ہندی میں. آپ جب پڑھیں گے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں مجھ سے کہ انہیں پڑھتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور وہ زمانہ سامنے ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ جس میں غالب نے نہیں، صرف غالب نے نہیں بلکہ پورے زمانے نے جو ٹھوکریں کھائی ہیں، اور تاریخ میں جس طرح کروٹ بدلی ہے، اور مغلیہ سلطنت کا زوال جس طرح ہوا ہے، اور ایک شاعر کیسے ان چیزوں کو دیکھتا ہے. بہت ہی سمپیتھیٹک ویو ہے جو غالب نے ڈیولپ کیا. ہاں، اب ان کی پرسنل زندگی جو تھی، ذاتی زندگی جو تھی، حالانکہ ان کا جو لینیج ہے وہ بہت بڑا لینیج ہے، ٹرکش ڈیسینڈنٹ رہے ہیں وہ، اور وہ جا کے ملتا ہے اس کا رشتہ کنگ افراسیاب سے، وہاں کے ڈینسٹی کے ہیں، لیکن ہندوستان اور اس کے بعد سے آگرہ میں پرورش پاتے ہیں، دلی آتے ہیں، اور اس کے بعد زمانے کی گردش کا شکار ہوتے ہیں. لیکن ان چیزوں سے غالب نے حاصل بہت کیا. زبان ایک بنائی اپنے لیے، شعر اپنے لیے خلق کیے، اور بہت سی چیزیں ایسی لکھی جو نہ صرف شعر ہیں بلکہ نثر میں انہوں نے لکھا. تو غالب ایک بہت بڑا ریپرزنٹیٹیو ہے، بہت بڑا نمائندہ شاعر 19ویں صدی کا. میں یہ کہتا ہوں کہ نہ صرف اردو زبان کا بلکہ آپ دنیا کے ادب پہ نظر ڈالیں تو 19ویں صدی میں شاید، اور بہت سارے لوگوں کو اتفاق ہے اس بات سے، کہ شاید 19ویں صدی کے جتنے بھی لکھنے والے تھے ان میں ایک بہت ممتاز مقام غالب کا ہے، جو زمانے کی عکاسی بھی کرتا ہے، اور اس عکاسی کے ذریعے وہ صرف نہ نثر بلکہ نظم میں، اور نظم نہیں بلکہ نثر میں، اور دونوں طریقے سے وہ اپنا اظہار کرتا ہے. اور اس اظہار میں آپ زمانے کو بھی دیکھتے ہیں، اور آپ زمانے کو سمجھتے ہیں، اپنی زندگی کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور بہت فیض حاصل ہوتا ہے غالب کو پڑھ کے. آپ نے کہا کہ اس زمانے میں ان کو پھر سے، میں تو کہتا ہوں غالب کو ہر زمانے میں پڑھا گیا ہے، اور غالب میرے لیے ایک انفنشڈ پروجیکٹ ہے، اور نہ صرف میرے لیے بلکہ ہر شخص کے لیے. غالب کو ہم نے اور آپ نے پڑھا ہے، بچپن سے سنتے آئے ہیں ان کا نام، تو غالب کو ہم پڑھتے آئے ہیں، لیکن ہمیشہ ایسا لگتا ہے ان کو پڑھنے کے بعد جیسے کوئی ایک نئی چیز ہم پڑھ رہے ہیں. اسی شعر کو پڑھتے ہیں تو ایک نئے انداز میں پڑھتے ہیں، معنی کی اتنی پرتیں کھلتی ہیں. اتنا عظیم شاعر، اتنا بڑا شاعر ہے کہ ہماری تو خوش بختی ہے کہ ہمیں اس پہ کام کرنے کا موقع مل. منی صاحب جی بہت شکریہ. اور غالب کو دوبارہ سے جاننے کی ضرورت تو ہے، اور بھی جی ہاں اسکالرز ہیں جو لگاتار ان پر کام کر رہے ہیں.
لیکن جی ہاں ہمیشہ غالب کا جب ذکر ہوتا ہے ان کا موازنہ میر تقی میر صاحب کے ساتھ بھی ہوتا ہے. جیسے ان کی لکھائی جی غالب خود اس بات کو انہوں نے ایکسیپٹ بھی شاید کیا تھا. وہ جب وہ کہتے تھے جی کہ کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا ریختے کے کوئی تمہیں میر بھی استاد تھا. ہاں ہے نا. تو نہیں وہ ہاں جی ہاں. تو اب یہ جو ان کے دور میں غالب کیا کانشیس تھے, کیونکہ استاد ذوق بھی تھے اور بھی ایسے دیگر شعراء تھے جو کہ کافی فیمس تھے, اور کیا جی ان پہ ایک کمپٹیشن بھی تھا جس وجہ سے شاید وہ کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں؟ اور میرا خیال کمپٹیشن نہیں تھا بھائی صاحب. وہ غالب ایک اپنی آواز تھی ان کی خاص قسم کی. وہ آواز دور سے پہچانی جاتی ہے, جب بھی آپ سنتے ہیں تو آواز دور سے پہچانی جاتی ہے. اس آواز میں ہے کیا دیکھیے, وہ زبان جو آپ نے میر کا ذکر کیا اور موازنے کا ذکر کیا, لوگ کمپیریٹیولی پڑھتے ہیں. میرا خیال ہے میر اور غالب کو کمپیریٹیولی پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم ان دونوں کے کانٹیکسٹ کو دیکھیں, جو مطمع نظر اور جو پس منظر تھا. جو زبان چلتی ہے 16ویں صدی سے, بلکہ امیر خسرو سے آپ اٹھائی, جو چلتی ہے ریختہ وہاں سے اور آتی ہے قلی قطب شاہ کے پاس دکن میں, اور آپ تو خود تاریخ کے طالب علم ہیں, آپ جانتے ہیں مجھ سے بہتر. اور وہاں سے جب آتی ہے دکن میں ولی کے پاس, اور ولی جب لے کے پہنچتے ہیں اپنا کلام دلی اور جب دکھاتے ہیں یہاں کے لوگوں کو, اور اس کے بعد جب تو کہتے ہیں کہ صاحب یہ ریختہ بہت عمدہ زبان ہے اس میں. تو وہ ریختہ کی پرورش کا زمانہ ہے, اور وہاں سے اب آتے ہیں اور پھر آپ 18ویں صدی میں داخل ہوتے ہیں. اس کے پہلے آپ ملاقات آپ کی ہوتی ہے سراج سے, اور اس کے بعد درد سے اور میر سے اور مصفی سے وغیرہ. یہ بہت زبردست زمانہ ہے. 18ویں صدی تو گولڈن پیریڈ ہے اردو کی شاعری کا. تو وہ زبان جو میر نے تیار کی تھی, اور میر تیار کر, بلکہ ریختہ جس کو آپ کہتے ہیں, میر نے تو پہلی بار, وہ پہلا شخص ہے جس نے تھیورائز کیا تھا. اور ریختہ وہ گری پڑی زبان تھی جس میں کوئی یعنی شعر نہیں کہنا چاہتا تھا. اس زمانے میں فارسی کا زمانہ تھا, فارسی میں اشعار کہے جاتے تھے, فارسی میں چیزیں لکھی, ادب کا نام تھا فارسی کا ادب. تو بہرحال غالب میر نے اس کو ایک نیا جامہ پہنایا, زبان خلق کی تیار کی اس نے. وہ زبان جب 18ویں صدی سے چلتے ہوئے غالب تک پہنچتی ہے, تو غالب نے اس زبان پہ ایک ایسا پالش اور اتنا تمطراق جو زبان کا جو ہوتا ہے وہ اس میں, یعنی ایک طرح سے میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں, اور میں خاص طور پہ اس کو کہتا رہا ہوں, بار بار کہتا ہوں, کہ غالب کی پہچان جو ہے وہ اربینٹی ہے. اور اربینٹی نہ صرف زبان کی ہے بلکہ تھاٹ کی ہے, خیال کی ہے, فلسفے کی ہے, تصور کی ہے, بہت ہی سائنٹیفک ہے, بہت ہی ماڈرن شخص ہے وہ. تو تقابلی طور پہ نہیں دیکھنا چاہوں گا میں تو سمجھتا ہوں کہ میر اپنے آپ میں ایک بڑا اسکول ہے, بہت بڑا اسکول ہے. غالب نے ان سے سیکھا ہے بہت کچھ. وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر ریختے کہ تمہیں یہ استاد, آپ نے ابھی یہ شعر پڑھا تھا, تو غالب نے وہاں سے اخذ تو کیا ہے, لیکن غالب نے پھر اس کو ایک نیا رنگ دیا, ایک نیا آہنگ دیا ہے. میر اپنی جگہ پہ بہت عظیم شاعر ہے ہمارا, اور میر نے اتنا کچھ لکھا ہے اور اتنا کچھ کہا ہے اور اتنے انداز سے کہا ہے پوری زندگی. میں تو کہتا ہوں میر ایک درویش کی طرح, مجھے سڑک پہ جیسے آپ چلتے ہیں نا تو آپ کو کہیں کوئی درویش نظر آتا ہے, وہ درویش آپ کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے. آپ کی کون میر میرے ساتھ, میرا تعلق میر سے اسی طرح کا ہوا. مجھے میر جیسے لگتا ہے جیسے کسی درویش سے ہماری ملاقات. غالب کے ذریعے میر تک ہم پہنچے تھا. سب سے دلچسپ بات آپ کو یہ لگے گی کہ غالب کو تو ہم نے ہمیشہ بچپن سے سنا غالب کا نام. تو غالب کو جب پڑھا تو مجھے ہمیشہ منی صاحب یہ اندازہ ہوتا تھا کہ کوئی شخص ہے جس نے زبان شاید خلق کی تھی جو میر سے آئی اور غالب تک پہنچی. تو میر اور غالب, میں اس متح نظر میرا یہ کانٹیکسٹ ہے میر کو دیکھنے کا کہ وہ زبان کیسے, اچھا زندگی کو کیسے میر دیکھ رہے تھے. صوفی شخص تھا وہ, اور غالب بھی اپنے طریقے کا ایک صوفی شاعر ہے. تو دونوں کو تقابلی طور پہ پڑھنا تو ممکن ہے, لیکن میرا خیال الگ الگ پڑھنا چاہیے. اس لیے بھی پڑھنا چاہیے کہ دونوں کی اپنی دنیایں ہیں, وہ اپنی دنیا خلق کرتے ہیں, اپنی زبان تیار کرتے ہیں, اپنا ایک فلسفیانہ جو ایک مہر ثبت کرتے ہیں وہ اپنے کلام پہ, اور جس کو ہم اور آپ پڑھتے ہیں اور بہت عزت سے پڑھتے ہیں. تو یہ دو بڑے اہم نام ہیں ہماری تاریخ کے, اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک پروجیکٹ ہے میر کا اور غالب کا جو ہمیشہ قائم رہے گا, ہمارے اور آپ کے بعد رہے گا, اور ہمیشہ رہا ہے 18ویں صدی سے آج تک. بہت اہم زمانہ تھا. غالب شاید خود کو فارسی زبان کا شاعر زیادہ سمجھتے تھے, اور اردو پر شاید کیونکہ ان کی بس ایک ہی دیوان ہے, اور اس پہ شاید زیادہ تر انہوں نے اشعار شاید درج بھی نہیں کیے, لیکن ان کے وہی اشعار زیادہ تر اشعار جو ہے ہمارے ساتھ آج تک ہے. جبکہ فارسی جو ہے, فارسی میں جنہوں نے شاعری انہوں نے لکھی, اس کے بارے میں بہت زیادہ معلوم نہیں ہے ہم لوگوں کو. تو یہ کانٹرڈکشن کیا ہے, ذرا سمجھائیے ذرا ہمیں. بالکل, بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا. بہت کم لوگ اس طرف نظر ڈالتے ہیں. دیکھیے غالب کا ایک دیوان ہے صرف اردو کا, اور اس میں 235 غزلیں ہیں. اگر آپ جائیں پیچھے تو میر کے پاس 6 دیوان ہیں, اور
کتنے ہزار غزلیں ہیں اس کے پاس. تو خیر میر کا ذکر نہیں ہو رہا ہے, غالب کا ذکر ہو رہا ہے. غالب دراصل انہوں نے صرف 235 غزلیں. اچھا, غالب بڑے سیلف کرٹیکل تھے, بہت سا کلام انہوں نے نکال دیا, اور وہ بڑے زبردست ایڈیٹر تھے اپنے کام کے خود ہی. بہت سی چیزیں انہوں نے ہٹا دی, اور جو چھاپا وہ ایسا چھاپا 235 غزلوں میں. میرے خیال میں آدھی غزلیں تو ایسی ہوں گی کہ آپ نے ایک مصرع پڑھا اور میں نے دوسرا مصرع لگا دیا. لوگوں کو ازبر ہے وہ غالب کا کلام. بالکل. لیکن غالب نے اصل جو کام کیا وہ شاعری کی ہے انہوں نے فارسی میں, اور اردو کا کلام تو 19 سال کی عمر تک انہوں نے ایک بڑا حصہ اپنے اردو کلام کا کہہ دیا تھا, جو ہمارے پاس اور آپ کے پاس ہے, جس کو آپ اور ہم پڑھتے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس کے بعد یا اس زمانے میں بھی وہ فارسی میں کلام کہہ رہے تھے, اور اس کے بعد مستقل سلسلہ. ہمارے ہاں ہند و پاک میں جو سلسلہ ہے, چونکہ ہم اردو بولتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور اردو میں ہماری پرورش ہوئی ہے, فارسی سے کم لگاؤ رہا ہے, اس لیے ہم نے غالب کی غزلوں کو فارسی میں جو اویلیبل ہیں وہ ہم نے کم پڑھی ہیں اور کم جانتے ہیں. چنانچہ میری تھیسس یہ ہے منی صاحب کہ 2 غالب ہیں ہمارے سامنے جس میں ہم نے آدھا چہرہ غالب کا دیکھا ہے, اور وہ آدھا چہرہ اردو والا چہرہ دیکھا ہے. فارسی والا چہرہ ہند و پاک کے لوگ جو فارسی سے نابلد ہیں انہوں نے نہیں دیکھا ہے. میں اپنے دوستوں سے جو فارسی کو استاد ہیں یا اسکالر ہیں پوچھتا ہوں تو ان کا کہنا ہے کہ فارسی میں ان کا کلام ایک دوسرے انداز کا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی آئرنی بھی ہے کہ خود ایرانی بیدل کو بڑا شاعر سمجھتے ہیں, بیدل عظیم آبادی کو بڑا شاعر سمجھتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ وہ بہت بڑے شاعر ہیں. لیکن غالب کو جس طرح ہم جانتے ہیں وہ 235 غزلوں کے حوالے سے جانتے ہیں, کچھ ان کے جو پروز ورکس ہیں اس کے حوالے سے, وہ ہندی کے حوالے سے جانتے ہیں, اردو مولا, اور اس کے علاوہ جو تاریخ ہے بہت ساری چیزیں لکھی ہیں غالب نے اس کے علاوہ بھی جو بہت قابل قدر ہیں. تو یہ بڑا اچھا سوال آپ نے پوچھا کہ غالب میرے خیال میں وہ دو شکلیں ہیں ان کی. ایک شکل ہمیں نظر آتی ہے, اور ایک اب تک وہ تھوڑا بہت جو ہمارے پاس آیا ہے, جو ترجموں کے حوالے سے شاید آیا ہوگا, وہ فارسی کی کچھ غزلیں ضرور آئی ہیں ہمارے پاس. لیکن اصل میں ہم نے پڑھا, دراصل یعنی جو پڑھا ہے وہ غالب کو اردو کے حوالے سے پڑھا, اور اردو کی غزلوں کے شاعر ہم جانتے ہیں 235 غزلوں کے, جس میں سے ہر شعر آپ پڑھیے, ایک مصرع پڑھیے تو دوسرا ہم لگا دیں, ایک مصرع میں پڑھوں تو دوسرا آپ لگا دیں. اتنا اہم شاعر ہے کہ صاحب ازبر کر کے ہم لوگوں نے ان کو یعنی اپنے ذہنوں میں محفوظ کر رکھا ہے اس طرح سے. ہمارے ادب کا حصہ ہے, اسی لیے جو ہے غالب ابھی بھی ان کی کئی باتیں ابھی بھی فضا میں آیا ہیں. میں آپ سے یہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ چلیے فارسی زبان تو ایسپریشنل زبان تھی, کیونکہ اس دور میں وہ خود کو سمجھتے تھے کہ میں فارسی کا بہتر شاعر ہوں, اور یہ اردو والے تو میں نے ایسے ہی لکھ دیے, جبکہ زیادہ جانے جاتے ہیں اسی کے لیے. لیکن اتنی مشقت کے بعد بھی ابھی بھی اس پرشنٹ ورلڈ میں غالب ابھی تک وہاں پر اچھے سے داخل نہیں ہو پائے ہیں. تو کیا ہم ان کو ان کا فیلئر سمجھیں, یا اس کو مطلب کہ وہ بھلا دیے گئے, اور کیونکہ دور بھی ایسا تھا کہ اب ہندوستان میں کمپنی بہادر کی حکومت آ گئی, اور شاید اس حساب سے پیٹرنیج نہیں مل پایا, سرپرستی نہیں مل پائی, شاید اس لیے ایسا ہوا. جی ہاں, یہ دوسرا بہت اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے. اس نقطے کی طرف لوگوں کا دھیان گیا نہیں ہے. دراصل بہت اہم بات آپ نے کہی ہے. فارسی زبان میں کہہ رہے تھے جو زبان ہندوستان کی تھی اور اس وقت بدل گئی تھی, یعنی کہ اردو آ گئی تھی, ریختہ کے بعد اس کا نام اردو پڑ گیا تھا 18ویں صدی کے اواخر میں. لیکن وہ ایک جو ماسٹر ہوتا ہے, ہز ماسٹرز وائس, تو اردو فارسی کے لکھنے والے وہ ماسٹرز وائس تھے, اور ہندوستان اور سے جو لوگ لکھ رہے تھے وہ ماسٹرز وائس نہیں تھے. تو ایک ماسٹر نیریٹو کا تصور پوسٹ کلونیل لٹریچر میں ہے, اور آپ پڑھتے ہیں اور آپ ہسٹورین بہت بہتر جانتے ہیں مجھ سے کہ غالب بہرحال ایک طرح سے ایلین رہے ان کے لیے. اور فارسی میں کی ایک بہت بڑی روایت ہے. اگر آپ اردو کی روایت کو فارسی کی روایت سے اس کا مطالعہ کریں, تقابلی کمپیریٹیولی دیکھیں, تو اردو کی روایت بہت چھوٹی ہے, فارسی کی روایت تو بہت بڑی روایت ہے. بلکہ فارسی داں جو ہیں اور فارسی کے جو پروفیسرز اور کرٹکس ہیں وہ کہتے ہیں کہ اردو کا جو لٹریری کیپٹل ہے وہ بہت معمولی ہے فارسی کے مقابلے میں. اب ایک اتنا بڑا کیپٹل فارسی کا ایک طرف ہے, پوری پونجی ہے صاحب, دہائیوں کی اور صدیوں کی پونجی ہے, اور اردو میں کم ہے. ظاہر ہے کہ قلی قطب شاہ سے آپ گنتے ہیں تو 600 سال 550-600 سال کا معاملہ, وہاں لمبی ہے تاریخ. تو وہاں پہ ایک سے ایک بڑا حافظ ہے, اور رومی ہے, اور خیام ہے, اور یعنی اتنے نام ہیں, ہر دور میں اتنے نام ہیں. تو غالب اس میں کہیں گم ہو جاتے ہیں. لیکن میں اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہوں گا, اور میں یہ نہیں کہنا چاہوں گا, اور میرا یقین بھی اس بات پہ نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص اور کسی زمانے میں نہیں پاپولر ہوا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ شخص کسی کمتر درجے کا حامل ہے. اس کا ہو سکتا ہے آنے والے زمانے میں بہت سے ایسے شاعر ہمارے ہوئے ہیں
جو بہت بعد میں ان کو یعنی ان کی اہمیت کو تسلیم کیا گیا اور یہ سمجھا گیا. تو اس میں ایک طرح کی آپ یہ دیکھیں کہ ایک تھوڑا باعث بھی اگر آپ چاہیں تو کہہ سکتے ہیں، اور تھوڑا ایک انداز نظر ہے، اس کا بھی فرق ہے، اس کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں. حالانکہ سب کے ہندی کا ایک بہت بڑی روایت رہی ہے سب کے ہندی کی، یعنی انڈین اسٹائل میں فارسی میں کلام کہنا یہ ایک بہت بڑی روایت ہے اپنے آپ میں اور ریسرچ کا موضوع ہے. بالکل. تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ غالب کو آپ ایز اے پرشین پوئٹ ریجیکٹ کر سکتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی اہمیت کا اندازہ آنے والے زمانوں میں ہو، اور ماننے والوں نے تو مانا ہے کہ غالب فارسی میں بھی بہت بڑی شاعری کیا کرتے تھے، اور انہوں نے اپنا جو اردو کا کلام ہے اس کو اغرچہ اس سے الگ رکھا، لیکن فارسی میں ان کی اہمیت اپنی جگہ ہے. یہ چیز میں بھی بہت بار سوچتا ہوں کہ ایک تو غالب، اب جیسے دیکھیے اردو زبان کی الگ ایک سیاست ہے آج کے ہندوستان میں اور پاکستان میں بھی. آزاد ہندوستان نے ایک الگ راہ چنی، پاکستان نے ایک الگ راہ چنی. اردو زبان کو مسلمانوں کی زبان میں تبدیل کر دیا گیا، اور ہندی ہندوؤں کی زبان ہے نہیں. اور حالانکہ اتنے بڑے بڑے شاعر ہندو رہے ہیں ہر دور میں، لیکن غالب کے اپنے ٹائم میں وہاں پر ایک الگ قسم کا ڈیبیٹ چلتا تھا کہ زبان کو کیا مشکل بنایا جائے، اس کو تراشا جائے ریختے کو، اور عام انسان عام زبان میں یہ کتنا آسان آپ شعر لکھیں گے جو لوگ سمجھ پائیں گے. میر تقی میر کے اشعار جو ہے سمجھ میں آ جاتے ہیں، لیکن غالب کے بہت سارے اشعار بڑے مشکل سے ہیں. تو کیا غالب کانشیسلی اپنی زبان کو مشکل کر رہے تھے کہ وہ ایک ایلیٹ اسپیس میں وہاں پہ پہنچ سکے؟ آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے میں اسی زمانے سے دو مثالیں آپ کو دوں گا تو بات شاید صاف ہو جائے گی. غالب کے جونیئر کنٹمپرری ہیں داغ، اور ایک طرف آپ غالب کو پڑھیے جو بہت ہی عربک اینڈ پرشین ہیریٹیج جو ہے، پوئٹکس کہیے آپ اس کو، عربک پرشین پوئٹکس کے بہت بڑے علم بردار ہیں، اور اس میں اردو ہے، اور ظاہر ہے کہ اردو جو ان کی ہے وہ اتنی امبالشڈ ہے، اتنی پالشڈ ہے، اتنی اربینٹی ہے اس کے اندر کہ وہ ایک خاص قسم کی زبان ہے، اور وہ زبان اس میں فلسافیکل ڈسکورس جو قائم کرتے ہیں وہ اس کے لیے بہت ہی مناسب زبان ہے. لیکن انہی کے زمانے کا دوسرا شاعر ہے داغ، اور بھی لوگ ہیں آپ کو دیکھیں، استاد ذوق وہاں پہ موجود ہیں، بہادر شاہ ظفر موجود ہیں، کئی لوگ موجود ہیں وہاں پہ. لیکن غالب کی زبان ان سب سے الگ ہے، وہ ذرا پرشینائز ضرور ہے، اور ایک عربی کا بھی اس کے اندر وہ جو پوئٹکس ہے، عرب پوئٹکس اینڈ پرشین پوئٹکس، اور اس کے ساتھ اردو اور اس کا امتزاج اور ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ غالب اپنا راستہ نکالتے ہیں. لیکن اگر آپ داغ کو دیکھیں تو داغ ایسا لگتا ہے جیسے وہ بالکل عام فہم سہل زبان میں آپ سے بات کر رہا ہے، اور رومانی جو رومانیت ہے، جو محبت ہے، جو عشق ہے، جو معشوق کا تصور ہے، وہ ایسا صاف ستھرا آپ کے سامنے وہ پیش کرتا ہے. میرا تو بلکہ یہ کہنا اکثر میں کہتا ہوں کہ داغ نے زبان کی جو خدمت کی اور جس طرح پرورش کی اور جس طرح کی غزلیں داغ نے لکھی، اس نے ہمارے آج کے شعراء کو بڑا برباد کیا ہے. وہ اس طرح کیا ہے کہ سب چاہتے تھے کہ داغ کی طرح لکھیں اور مشاعروں میں پاپولر ہو جائے. داغ کی سادگی کو پانا بہت مشکل ہے، میر کی سادگی کو پانا بہت مشکل ہے. اتنے سادہ پسند آپ ہونا چاہیں لیکن آپ جان بوجھ کے سادہ پسند نہیں ہو سکتے، وہ آپ کی فطرت کا ایک حصہ ہے سادگی. غالب کے مزاج میں وہ سادگی دیکھیے، ایک طرف غالب بہت مشکل شعر بھی کہتے ہیں، لیکن یہ بھی کہتے ہیں کہ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، ہم ہے مشتاق اور وہ بیزار یا الہی. تو لگتا ہے آپ سے بات کر رہا ہے وہ شخص. لیکن دوسری طرف ایسے اشعار بھی کہتے ہیں وہ آدمی. اب دیکھیے پہلا جو شعر ہے غالب کے دیوان کا، آپ دیکھیے، میں تو کہتا ہوں کہ بلکہ اس کتاب میں نے اسی سے شروع کیا. پہلے غزل کا پہلا شعر ہے، نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن. اب اتنا بڑا کینوس ہے شعر کا. زبان کے اعتبار سے آپ دیکھیے، ایکسپیرینشل جو ڈیپتھ ہے وہ دیکھیے، میتھولوجی جو میتھ ہے اس کے اندر وہ دیکھیے. تو ایک ہی زمانے میں دو طرح کے شاعر آپ کو ملتے ہیں. اور کورٹ کی پوئٹری کو اگر آپ دیکھیں، کورٹ کے مشاعروں کو جن لوگوں میں دیکھا، اور بہت لوگوں نے دیکھا، ہم نے آپ نے دیکھا اس کو جو ریمیٹائز کیا گیا اس کو دیکھیے، تو ایسا لگتا ہے کہ وہ اتنا امپورٹنٹ زمانہ ہے، 19ویں صدی کا وہ زمانہ جو ہے، مغل سلطنت ختم ہو رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایک زبان بھی ایسی پروان چڑھی ہے
जिसने साहब 20वीं सदी के शोरा पे बहुत जबरदस्त असर डाला। तो एक तरफ मीर भी आज हमारे लिए जिंदा है, गालिब भी जिंदा है और दाग भी जिंदा है, और हम सब अपने अपने रास्ते निकालते हैं इन्हीं शोरा की बदौलत। ये बहुत अहम शायर है हमारे, और इतना बड़ा लिटरेरी कैपिटल छोड़ा है जिसपे एक जमाने तक हम सर धुनते रहेंगे और जबान की हमेशा परवरिश करते रहेंगे और हम अपने लिए रास्ते निकालते रहेंगे। गालिब के दौर मुझे तो में ऐसे लगता है जी, गालिब के दौर जी। में लखनऊ का अलग मकाम था, और क्योंकि वहाँ पर नवाबों ने इस ज़बान की अच्छी जी परवरिश भी हाँ, की, और शायद दिल्ली बहुत के बरक्स अपनी एक अलग शिनाख्त वो बनाने की कोशिश भी कर रहे थे। बनाई थी। हाँ और हाँ, कलकत्ते में भी बिल्कुल सही। एक उसकी एक जो लेगेसी रही है इस ज़बान हाँ की, हाँ उस टाइम पे भी हाँ वो हाँ, बहुत बिल्कुल। सारे शोहरा वहाँ पर भी थे। जी हाँ। गालिब को शायद इस बात का हमेशा मलाल रहा कि दिल्ली में, लखनऊ में उनको नहीं मकबूल होने दिया, क्योंकि वो वजीफे ढूंढते रहे ताउम्र, आखिर तक जो है कभी हम्म, बादशाह की तरफ से आया, हम्म, कभी कंपनी बहादुर की तरफ से हम्म, आया, और आखिरकार रामपुर हम्म, की तरफ से आया। तो लेकिन फिर वो एक जो कहते हैं कि मतलब वो कहाँ के शायर फिर हुए, क्या दिल्ली के शायर हुए, क्योंकि आज दिल्ली में बड़ा सेलिब्रेट होते हैं, क्या वो देखिए आगरे के हाँ शायर हैं क्योंकि आगरे से आए थे वो, हाँ कहाँ के हाँ हैं गालिब? हाँ। मेरे ख्याल में किसी जमाने से और किसी खास जमीन से किसी शायर को हमें नहीं जोड़ना चाहिए। हम्म गालिब देखिए, आपने जिन स्कूलों का जिक्र किया, ये दो बड़े अहम स्कूल हैं वो दो शायरी के, खासतौर पर गजल की शायरी के, लखनऊ स्कूल और दिल्ली स्कूल जिसको आप कहते हैं। जी उसके अलावा दो और अहम स्कूल हैं, एक अजीमाबाद स्कूल भी है और एक हम्म रामपुर स्कूल भी है। जी फिर आपने जिक्र किया कलकत्ते का, वो एक स्कूल की तरह तो उसको हम नहीं देखते, लेकिन वहां भी बहरहाल एक बड़ी मंडी थी साहब शुअरा की, हम्म बल्कि बहुत अहम है। एक देखिए, एक मुझे याद आई ये बात कि गालिब जब कलकत्ते जाते हैं, हालांकि गए थे वो अपने पेंशन की बहाली के सिलसिले में, आप तो हिस्टोरियन है, आपने पढ़ा होगा, जानते हैं आप, और वो काम तो उनका हुआ नहीं, लेकिन वहां पे गालिब के आने की शोहरत बहुत पहले से थी, और उनके जो जो उनके राइवल्स थे, हम्म और वो तीर लगा के बैठे हुए थे निशाने पे कि साहब गालिबा और उसको हम शूट करें। उन्होंने साहब जब मुशायरे में गजल पढ़ी तो बहुत सारी चीजें उसके अंदर से उन्होंने निकाली और जबान की गलतियां निकाली, लेकिन गालिब ने उसको यूं नहीं ले लिया, बल्कि गालिब ने उसके ऊपर लिखा, हम्म और इतना मुदल्लल मकाला लिखा, और वो लिखा कि साहब ये जबान की गलतियां जो आप बता रहे हैं वो दरअसल गलतियां नहीं है। बहरहाल उसको डिफेंस ही नहीं है, बल्कि उन्होंने बहुत जबरदस्त उसका रिस्पॉन्स किया, जो हम्म एक स्कॉलरली रिस्पॉन्स था उनकी तरफ से। हम्म मैं समझता हूँ कि जैसे देखिए, आपने बहुत अच्छा कहा कि दिल्ली की शायरी और लखनऊ की शायरी, भाई आप मीर को देखिए, मीर आगरे से आते हैं, गालिब भी आगरे से आते हैं, हम्म मीर भी दिल्ली में आते हैं, गालिब भी दिल्ली में आते हैं, ठीक हम्म है, और दोनों लखनऊ पहुंचते हैं, लेकिन बहरहाल लखनऊ ने मीर को भी अपनाया, बल्कि लखनऊ में ही उनका इंतकाल हुआ और एक जमाने तक रहे वहां पे हम्म नवाब के साथ। आसिफउद्दौला ने उनको पनाह ही नहीं दी, बल्कि उनकी बहुत कदर की और बड़ी इज्जत और मंजिल के साथ उनको रखते थे। तो मीर के साथ हम ये नहीं कहते कि गालिब का कि वो दिल्ली के हैं या आगरे के हैं या लखनऊ स्कूल के फॉलोअर हैं, लेकिन हाँ, ये दो स्कूल अलग अलग हैं। ये नाकिदों की वजह से हमने देखा, इनको बांट रखा कि ये लखनऊ स्कूल है, इसलिए कि उसमें नजाकत ख्याल और नजाकत इजहार, ये दोनों बहुत अहम बातें हैं, हम्म कि जो डेलिकेसी ऑफ थॉट है, डेलिकेसी ऑफ एक्सप्रेशन है। हम्म लेकिन जो जो आप इंटेलेक्चुअल डेप्थ गालिब के यहाँ है ना, वो उनको बहुत मुमताज करता है। हम्म और वो जो जबान जो गालिब खल्क कर रहे हैं, जो जबान क्रिएट कर रहे हैं, वो जबान क्रिएट उन्होंने अपने लिए की जिसको कोई, यानी उसके बाद उसको इमिटेट या उसकी कॉपी नहीं कर सका, वो था भी नहीं इस लायक। मीर को लोगों ने कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन गालिब कॉपी होने से इनकार कर दिया उन्होंने, इसलिए कि वो बहुत दूसरे तरह की जबान। लेकिन गालिब की उस तरह की गजलें जो आम फहम थी, उसको लोगों ने कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन गालिब की इनफरादियत अपनी जगह कायम रही। तो मेरा ख्याल ये है, मैं जो आप बात कह रहे थे कि हमें अपने शायरों को किसी जगह या किसी जमाने से नहीं जोड़ना चाहिए। हम्म वो किसी जगह और जमाने के लिए नहीं लिखते, उनका कैनवस बड़ा होता है, और हम हम और आप जब पढ़ते हैं तो उनको हम डिफाइन करना शुरू करते हैं कि इनको इस तरह देखा जाए, इनको भाई एज ए स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर और हिस्ट्री के स्टूडेंट के तौर पे हम देखते हैं हम्म कि हमारे जो पॉइंट्स ऑफ व्यूज है बहुत अलग अलग होते हैं, हम्म लेकिन इन्हीं में हम अपने शायरों को तलाश करते हैं, अपने आर्टिस्ट को देखते हैं कि वो कहाँ है और किस तरह उसको। तो बहुत सारे पस मंजर हैं, बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट हैं देखने के, उनमें ये भी एक है जिसका जिक्र आपने मुझसे किया अभी इस वक्त। हम सुखन फहम है, गालिब के तरफदार नहीं। गालिब के तरफदार नहीं वो खुद ही हाँ, कहते हैं। जी 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 तो आखिर जी में ये जी जी बताइए कि इसेंशियल जी। गालिब, ये किताब जब आप हाँ, लिख रहे थे, बहुत सारे गालिब हाँ, के अशार आपने देखे, दोबारा से देखे, क्या कोई हाँ, ऐसे अशार थे जिनको समझने के बाद आपको लगा अच्छा ये हमें नहीं मालूम था, या आपको हैरत हुई कि गालिब की सोच जो हाँ, है कितनी उसमें गहराई है?
کوئی ایسے اشعار جو آپ کو مطلب کوئی سرپرائزز رہے آپ کے لیے؟ بہت سے شعر، جیسے بہت سے شعر ہیں اس طرح کے. جیسے پہلے ہی دیوان آپ کھولیے غالب کا، تو پہلے شعر سے جو آپ کی ملاقات ہوتی ہے جی وہ پہلے آپ یوں سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ بہت سیدھی سادی بات کر رہے ہیں کہ ایک ایپلنٹ آیا ہے، ہاں وہ صاحب فریادی ہے، کورٹ میں ہاں داخل ہوتا ہے، کہتا ہے کہ صاحب مجھ پہ رحم کیجئے، نقش فریاد. ہاں لیکن جب اس کے اندر گھسیے تو معلوم ہوتا ہے کہ صاحب یہ تو دوسری دنیا کی بات دوسری کر رہے ہیں. دنیا پھر کی اور بات کر اندر رہے جائیے تو پتا چلا کہ صاحب وہ تو ایک کہیں اور سے ایک کہانی لے کے آتے ہیں کہ صاحب ایران میں اگر کوئی کسی کو ستایا گیا تو بادشاہ کے سامنے وہ صاحب جو ایک کاغذ کا پیرہن پہن کے پہنچتا تھا، ہاں اس پہ خون کے چینٹے پڑے. تو آپ اس کو اگر اور آگے لے کے چلیں گے تو صاحب ہمارے یہاں جو مشل لے کے چلتے ہیں پروٹیسٹ کرنے کے لیے، وہ اس سے آ کے ملتا ہے. اور پھر اس کے بعد یعنی کئی کلچرز میں اور کئی ہسٹریز میں آپ دیکھیے گا کہ پروٹیسٹ کے طریقے. تو غالب نے پہلے ہی اپنے دیوان کے پہلی غزل کے پہلے شعر میں اتنا بڑا میدان کھول دیا ہمارے لیے. تو یہ شعر جس کو ہم پہلے بہت عام طور پہ سمجھتے تھے کہ بھائی ایک اپیلنٹ ہے جو اپیل کر رہا ہے، لیکن وہ کہہ رہا، لیکن اس اپیل کی کتنی سطحیں ہیں. میں نے جب اس پہ لکھا تو پہلے ہی شعر ہے جس پہ میں نے کوشش کی کہ لکھنے کی، تو مجھے تو اس کے معنی بعد میں اور دھیرے دھیرے اور بہت زمانے کے بعد سمجھ میں آئے، اور اب بھی لوگ اس پہ سر ڈھونڈتے ہیں. لیکن آپ کو منی صاحب بتاؤں، بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ خود غالب نے کہا کہ شاید یہ میرا ایک سینس لیس ورس ہے، اس کے اندر کچھ ہے نہیں. لوگوں کو بھیجا کہ بھائی دیکھیے، تو انہوں نے کہا بھائی سینس لیس نہیں ہے، یہ تو بہت اہم ورس ہے. تو غالب نے اس کو کہہ تو دیا، لیکن وہ خود شاید اس پہ مطمئن نہیں تھے کہ اس شعر میں کچھ خوبی ہے. لیکن زمانے نے اس خوبی کو پہچانا اور دیکھا کہ نہیں، یہ تو بہت گہرا شعر ہے، بہت عمیق شعر ہے، اس کے اندر تو بڑی فلسفیانہ باتیں ہیں اور بڑی گہرائی ہے. زبان بھی اسی طرح ہے جو پورا پرشین پوئٹکس کو انہوں نے. تو اس شعر کو میں ایک ون آف دا ماسٹر پیسز میں کہتا ہوں کہ غالب کو ون آف دا ماسٹر پیسز، بڑے اشعار میں غالب اس کا شمار کیا جانا چاہیے. بڑا شعر ہے. کینیڈا میں دی ایسینشل غالب ہم کیوں پڑھیں انیس الرحمان صاحب؟ میں تو کہتا ہوں کینیڈا بھی پڑھے اور امریکہ بھی پڑھے اور ساؤتھ امریکہ، نارتھ ویری ایوری ویئر. غالب جیسا بھی میں کہہ رہا تھا کسی ایک زمانے کسی ایک جگہ کا شاعر نہیں ہے. اور ہم جہاں بھی رہتے ہیں، ہمارے ہندوستانی بھائی جو اس وقت کینیڈا میں موجود ہیں، آپ کے چینل سے جڑے ہوئے ہیں، آپ کے ریڈیو سے جڑے ہوئے ہیں، ان سب کو غالب پسند آتا ہے. وہ سب غالب کو یعنی دل سے چاہتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، یاد بھی رکھتے ہیں ان کو. میرا خیال یہ ہے کہ اس کتاب کے ذریعے ان کی غالب تک بہت اچھی رسائی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ہم جہاں بھی دنیا میں چلے جائیں، اپنے میر و غالب اور سنت اور کبیر اور امیر خسرو اور تلسی اور سب کو لیے چلتے ہیں. کبیر کو لیے، کبیر ہمارے ساتھ ہمیشہ چلتا ہے. غالب، کبیر، تلسی، یہ سب ہمارے ساتھ چلتے ہیں. تو کینیڈا ہو یا افریقہ ہو یا کہیں بھی ہو، لیٹن امریکہ ہو، یہ تو ہمارے ساتھ ہی چلے گا. جہاں جہاں ہم جائیں گے ہمارے ساتھ ہوگا. میرے خیال میرے جینے کا سبب بھی ہے اور آپ کے جینے کا سبب بھی ہے. اور ہم اور آپ انہی چیزوں میں سانس بھی لیتے ہیں اور اپنی زندگی کے معنی بھی تلاش کرتے ہیں انہی طرح سے، انہی طریقوں سے. یعنی غالب کی دنیا میں رسائی کا یہ ایک وسیلہ ہے آپ کی کتاب. اور میرا خیال ہے، میں بہت ٹرول کلیم نہیں ہے، لیکن یہ دوسرے طرح کی کتاب اس طرح سے ہے کہ اس میں 200 اشعار میں نے سلیکٹ کیے ہیں. بہت کمپٹیٹیو سلیکشن اس طرح ہے کہ کچھ بہت عام فہم اشعار بھی ہے جس میں آپ کو یہ لگے گا کہ اس میں کیا معنی کی پرتیں ہوں گی، لیکن میں نے کچھ کھولنے کی کوشش کی ہے اور ہر شعر کو میں نے 4 5 کہیں 6 معنی اس کے تلاش کرنے کی کوشش کی، جو بھی پاسبل میننگز مجھے سمجھ میں آیا اور جو شارحین نے لکھے ہیں ان کو بھی نظر میں رکھا اور پھر میں نے نکالا. تو 200 شعر کے ذریعے آپ ایک غالب کی دنیا سے واقف ہوتے ہیں اور اس میں کمنٹری ہے. گویا کہ میں نے اس کی اسکیم یہ ہے کہ اگر آپ کتاب کو کھولیں گے تو ایک طرف آپ کو یہ شعر ملے گا 3 زبانوں میں، دیوناگری میں ہے اور رومن میں ہے اور اردو میں ہے، اور اس کے معنی لکھے ہوئے ہیں جو مشکل لفظ ہے، اور وہیں پہ آپ کو اس کا ٹرانسلیشن مل جائے گا. اگلے صفحے پہ جب آپ جائیں تو یہ ایک بلڈنگ بلاک میں نے بنانے کی کوشش کی ہے پہلے صفحے میں. دوسرے صفحے میں آپ جائیے گا تو 3 پیراگراف ملتے ہیں آپ کو. پہلے پیراگراف میں ایک عام معنی ہے جو صاف نظر آتا ہے آپ کو سطحی طور پہ. دوسرے پیراگراف میں معنی کی سطحیں میں کھولتا ہوں ABCDE کر کے، اور تیسرے پیراگراف میں اسٹائلسٹکس پہ لکھا ہے میں نے کہ وہ کیا میٹافر ہے، وہ کیا سمبل ہے، وہ کیا مت ہے، اور وہ کیسے الفاظ کا استعمال ہوتا ہے اور کیسے یہ شعر بڑا بنتا ہے. یہ ایک اسکیم ہے اس کتاب کی. تو میرا خیال ہے کہ ایک کوشش میں نے چھوٹی سی کی ہے، ویری ہمبل ایفرٹ ٹو برنگ غالب ٹو مائی کامن ریڈرز، ٹو ویریس اسپیشلسٹ ریڈرز اینڈ ایوری ون دیٹ یو کین امیجن اینڈ تھنک آف. پروفیسر انیس الرحمان صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور بہت اچھے سے جو ہے آپ نے سمجھایا کہ غالب کو پڑھنا آج بھی ضروری ہے. اور جی شیر پنجاب کے نہیں، میں شکریہ تو آپ کا ادا کروں کہ شکریہ آپ کا ادا کروں، آپ کے چینل کا اور ریڈیو کا ادا کروں کہ صاحب آپ ایک وہاں بیٹھے اور ہم یہاں. ہمارے لیے رات کا 11 بجا ہے، آپ کے لیے صبح ہے، لیکن ہم نے صبح اور شام کی حدیں ختم کر کے غالب کے ذریعے ایک ہو گئے ہیں آج اس وقت. بالکل. تو مجھے بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ موقع ہمیں ملا.
اور ایسے موقع اور بھی آئیں گے میرا خیال ہے، یہاں وہاں جہاں بھی ہوں۔ زمانوں کی اب کوئی قید نہیں رہی ہے، وقت بھی بہت کم، یعنی اس میں فاصلے بھی کم ہو گئے ہیں۔ فزیکل تو ہے لیکن میرے خیال میں اگر آپ اس طرح سے دیکھیں فلسافیکلی تو کوئی فاصلہ ہمارے آپ کے درمیان نہیں، زبانوں کے درمیان نہیں، کلچرز کے درمیان نہیں۔ بالکل بالکل، بہت بہت آپ کا شکریہ، بہت بہت شکریہ اچھا لگا آپ سے گفتگو جی کر کے۔ بالکل، بہت شکریہ، بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔